رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہی اللہ کی رسی ہے، جو اس کی پیروی کرے گا وہ ہدایت پائے گا، اور جو اس سے پیٹھ پھیرے گا وہ گمراہ ہو جائے گا۔ اس میں دیکھیں پتہ چلتا ہے کہ قرآن پاک بیسیکلی ہماری ہدایت کا ذریعہ ہے، وہی ایک راستہ ہے جس پر چل کر ہم اللہ تعالیٰ کے قریب ہو سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے دوست بن سکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے پیارے بن سکتے ہیں۔ تو ہر انسان مسلمان ہونے کے ناطے اس کی یہ چاہت ہونی چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا دوست ہو، اللہ تعالیٰ کے بہت ہی خاص بندوں میں شامل ہو، کیونکہ اللہ کی ذات ہی ہے جو ہمیں دنیا میں بھی چلاتی ہے، جو ہماری دنیا بھی بہتر کرے گی اور جو ہماری آخرت بھی بہتر کرے گی۔ نہیں ماننے والوں کو بھی ایک چیز تو علم ہوتا ہے کہ ہمارا سانس لینا، ہمارا چلنا پھرنا، دیکھنا سننا سب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا سے ہی ہے، اس کے حکم سے ہے۔ تو پھر اگر ہم اللہ تعالیٰ کے دوست بننا چاہتے ہیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے قریب ہوں، تو ہمیں چاہیے کہ قرآن پاک کو مضبوطی سے پکڑنا۔ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ رسی ہے، اگر ہم اس کو پکڑ لیں گے، اس کے راستے پہ چلیں گے تو ہم لوگ ہدایت پر ہو جائیں گے، ورنہ ہماری زندگی میں صرف دو ہی راستے ہیں، ایک راستہ وہ جو ہدایت کی طرف جاتا ہے اور دوسرا راستہ وہ جو گمراہی کی طرف جاتا ہے۔ ہدایت کی طرف اگر چلنا ہے تو قرآن و حدیث کو تھام لیں، اور اگر ہم اس راستے کو چھوڑ دیں گے تو پھر ہمارے پاس صرف ایک ہی راستہ بچے گا جو گمراہی کا راستہ ہے۔ تو پھر اگر ہم ہدایت کے راستے سے ہٹ جائیں گے تو ڈیفینیٹلی ہم گمراہی کے راستے پہ چل جائیں گے۔ تو اگر آپ بہت بڑے اکثر لوگوں کا یہ سننا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم اس کا علم نہیں سیکھیں گے کیونکہ ہمیں عمل کرنا پڑے گا۔ اگر آپ نہیں سیکھیں گے، نہیں عمل کریں گے تو بچنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ اگر آپ اس کو سیکھنا شروع کر دیں گے، اس پہ عمل کریں گے تو ڈیفینیٹلی چھوٹی چھوٹی عادتیں اگر ہم اپنی چینج کریں گے، چھوٹی چھوٹی نیکی کریں گے، تو پھر کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بڑی بڑی نیکیوں کی اور بہت زیادہ عمل کی توفیق بھی عطا کر دے گا۔ تو ہمیں قرآن پاک کو اپنی زندگی میں سب سے زیادہ اہمیت دینی